बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फ़ोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको मुग़ल सल्तनत के अरूज व ज़वाल की तफसीलात से आगाह करेंगे कि मुग़लों ने 1526 ईस्वी से 1857 तक हिंदुस्तान में क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए और क्या क्या इस्लाहत लाई गई, और आगे चल के हम आपको हिंदुस्तान में जो मुग़लों की सकाफ़त थी उसके क्या असरात हुए उससे भी आगाह करेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। तो चलते हैं उस तफसील की जानिब कि कौन कौन से बादशाह गुज़रे हैं, उन्होंने कितने अरसे तक हुकूमत की और क्या क्या जंगें हुई और क्या क्या इस्लाहात की गई, और इस सल्तनत का ज़वाल या इंजाम कैसे हुआ। सामीन, तैमूर की वफ़ात के बाद उसकी नस्ल में कोई ऐसा बासलाहियत शख्स पैदा नहीं हुआ जो तैमूर की अजीम उस शान सल्तनत को बिखरने से बचा सकता। चुनाचे तैमूर के बाद वस्ते एशिया में तैमूरी शहजादे और उमरा ने छोटी छोटी रियासतें कायम कर लीं और खाना जंगी में मुब्तला हो गए। इन्हीं में एक रियासत फरगाना थी जिसका हुक्मरान उमर शेख मिर्ज़ा था। हिंदुस्तान की मुग़ल सल्तनत का बानी बाबर मिर्ज़ा इसी उमर शेख मिर्ज़ा का लड़का था। बाबर का सिलसिला हस्बो नसब बाप की तरफ से तैमूर और माँ की तरफ से चंगेज़ खान से मिलता है, लिहाजा बाबर की रगों में तैमूर और चंगेज़ दोनों का खून था। 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्ज़ा का इंतकाल हो गया। उस वक्त बाबर की उम्र सिर्फ 12 साल थी। शदीद खाना जंगी के हालात में नौ उम्र बाबर के लिए फरगाना की छोटी सी रियासत की हिफाजत करना करीब करीब नामुमकिन था। चुनांचे 10 साल तक बाबर खुद को और अपनी रियासत को बचाने के लिए हमसाया रियासतों के हुक्मरानों से जंग व जदल में उलझा रहा। वस्ती एशिया के हालात से मायूस होकर बाबर ने अफ़गानिस्तान का रुख किया और 1504 में काबुल फतह करके वहाँ एक मजबूत हुकूमत कायम कर ली। इस वक्त हिंदुस्तान में लूदी पठान हुकूमत कर रहे थे। पंजाब के खुद मुख्तार मुस्लिम रियासतों और लूदी हुक्मरानों के दरमियान इलाकाई तसल्लुत के लिए अक्सर झड़पें हुआ करती थीं। मुल्तान के हाकम ने भी बाबर के मिर्ज़ा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। बाबर वैसे भी हिंदुस्तान के इन इलाकों पर जो तैमूर फतह कर चुका था अपना हक समझता था, और उनको हासिल करने के लिए उसने हिंदुस्तान पर कई हमले किए। मुल्तान के हाकम की दावत पर बाबर ने हिंदुस्तान पर आखिरी हमला किया और 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर आगरा और दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ से उनकी हुकूमत की या सल्तनत की बुनियाद पड़ गई। पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोदी की शिकस्त से इक़्तिदार पठानों के हाथों से निकलकर तैमूरी मुग़ल ख़ानदान में मुंतकिल हो गया। अगरचे के पठानों ने राजपूतों को शिकस्त देकर हिंदुस्तान का इक़्तिदार छीन लिया था, लेकिन सल्तनत दिल्ली के दौर में राजपूताना हुकूमतें अमलन ख़त्म होकर रह गई थीं और राजपूत ख़ानदान के तसल्लुत में रहा। लोदी हुकूमत के दौर में सल्तनत दिल्ली सिकुड़ कर एक इलाकाई हुकूमत बन गई थी और राजपूत दोबारा हिंदुस्तान का इक़्तिदार हासिल करने का ख्वाब देख रहे थे। लिहाजा बाबर के हमले के वक्त राजपूत इब्राहिम लोदी का साथ देकर मुश्तरका ताकत के साथ बैरूनी हमला आवर का मुकाबला करने के बजाय खामोश तमाशाई बने रहे। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा की क़यादत में राजपूतों की मुत्तहिदा फ़ौज ने बाबर को हिंदुस्तान से निकाल कर बाहर करने के लिए पेशकदमी की। बहुत सारे अफ़गान सरदार जो लोदी ख़ानदान की तबाही के बाद बाबर के जानी दुश्मन हो गए थे वो भी राजपूतों से मिल गए। सामीन, 16 मार्च 1527 को बाबर ने 12,000 की फ़ौज के साथ कनवाया के मुकाम पर राजपूतों और अख़वानों की 2 लाख मुत्तहिदा फ़ौज का मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त फाश दी। कवाहा की जंग के बाद बहुत सारे शिकस्त खुर्दा अफ़गान सरदार बंगाल के हाकम
نصرت شاہ کے پاس پہنچ گئے اور نصرت شاہ کی مدد سے انہوں نے بابر سے ایک بار پھر جنگ کی۔ 6 مئی 1529 کو بابر نے نصرت شاہ اور شکست خوردہ افغان سرداروں کی متحدہ فوج کو دریائے گاگرا کے کنارے شکست دی۔ کواہاں اور گاگرا کی فوج کے بعد مغل اقتدار کو چیلنج کرنے والا اور دہلی کی مرکزی حکومت کا کوئی دعوے دار باقی نہ رہا۔ مغل سلطنت کا اگر عروج و زوال کی بات کی جائے تو ہندوستان میں مغل حکومت 315 سال تک قائم رہی۔ پہلے 181 سال بابر کی تخت نشینی یعنی 1526 سے لے کر اورنگ زیب کی وفات 1707 تک مغل سلطنت کے عروج کا زمانہ ہے۔ اگر ان 181 سالوں میں سے 15 سال جب اقتدار شیر شاہ سوری اور اس کے خاندان میں رہا یعنی 1540 تا 1555 نکال دیے جائیں تو مغلیہ سلطنت کے عروج کا زمانہ 166 سال کا ہوتا ہے۔ اس دوران نہایت عظیم صلاحیتوں کے 6 بادشاہ مغلیہ سلطنت کو نصیب ہوئے۔ پہلے نمبر پہ بابر، یہ 1526 سے 1530 تک حکمران رہا۔ اس کے بعد ہمایوں 1530 سے 1556 تک ایک دور اقتدار میں رہا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر 1556 سے 1606 تک اقتدار میں رہا۔ اس کے بعد جہانگیر 1605 سے 1627 تک اور شاہ جہان 1627 سے 1657 تک اور اورنگ زیب 1657 تا 1707 تک اقتدار میں رہا۔ 1707 سے 1799 یعنی 82 سال کا دور مغلیہ سلطنت کا عہد زوال ہے۔ اس دور میں مغلوں کی فوجی قوت آپس کی خانہ جنگی میں تباہ ہو گئی۔ انگریزوں نے بنگال اور مدراس کی طرف سے ہندوستان کی سیاست میں دخل اندازی شروع کر دی تھی، لیکن دہلی کی حکومت کا کوئی حقیقی دعوے دار بھی یعنی ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہندوستان کے سیاسی افق پر صرف مرہٹہ طاقت باقی رہ گئی تھی، جسے مختلف محاذوں پر شکست دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1803 عیسوی تک اقتدار سے بے دخل کر دیا اور مرہٹہ سردار ایک ایک کر کے کمپنی بہادر کے حلقۂ بگوش ہو گئے۔ مرہٹہ طاقت کو کچلنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی دہلی کی مرکزی حکومت کی دعوے دار بن کر ہندوستان کے سیاسی افق پر رونما ہوئی۔ چنانچہ 1803 میں جنرل لیگ کی سرکردگی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجیں علی گڑھ اور آگرہ پر قبضہ کرنے کے بعد دہلی میں داخل ہوئیں، تو مغل شہنشاہ شاہ عالم بے بسی کے عالم میں ایک پھٹے ہوئے شامیانے کے نیچے انگریزوں کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ جنرل لیگ نے مغل شہنشاہ کو اپنی حفاظت میں لے کر اس کا وظیفہ مقرر کر دیا اور پھر برے عظیم کا اقتدار اعلیٰ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ 1799 سے 1857 کی پہلی جنگ آزادی یعنی 58 سال تک مغل اقتدار برائے نام رہا۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نہایت حکمت عملی سے ہندوستانی عوام کو باور کراتی رہی کہ خلقت خدا کی ملک شہنشاہ کا یعنی خلقت خدا کی اور ملک شہنشاہ کا اور حکومت کمپنی بہادر کی۔ یہ نعرہ انگریزوں نے اس لیے ایجاد کیا تھا کہ ہندوستانی عوام کیا ہندو کیا مسلمان کی وفاداریاں مغل سلطنت سے اس درجہ مضبوطی سے وابستہ ہو چکی تھی کہ وہ مغل حاکم کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے نہ صرف اپنی عسکری برتری کو منوا لیا بلکہ سیاسی برتری بھی تسلیم کروا لی، اور تاج برطانیہ نے کمپنی کو بے دخل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے ان پر بغاوت کا الزام لگا کر جلا وطن کر دیا۔ اب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نعرے کو بدل دیا اور کہنے لگے ملک ملک معظم کاور حکم انگریزوں کا۔ اگر اس کے بعد بات کی جائے ہندوستانی ثقافت پر مغلوں کے اثرات، تو ترکوں نے یہاں آ کر
ہندوستان کو اس کی جڑوں تک ہلا دیا اور لوگوں کو جھنجھوڑ کر نئی امیدوں کے لیے جگا کر تیار کیا۔ اس تبدیلی نے برصغیر کی سماجی بنیادوں کو ہی بدل دیا۔ آریوں کی آمد نے بھارت کی سماجی زندگی کو جس طرح جڑ سے ہلا دیا تھا، ترکوں کا حملہ اس سے تھوڑا ہی کم تھا، لیکن طوفان کے بعد سکون لازمی ہے اور زلزلے کے بعد تعمیر ضروری ہے۔ جب دو ندیوں کا سنگم ہوتا ہے تو دونوں ندیوں کی دھاریں گرجتی ہوئی ٹکراتی ہیں، لیکن فوراً ہی مل جل کر ایک دھارے میں بہنے لگ جاتی ہیں۔ اس طرح ہندو مسلمان آپس میں ٹکرا کر محبت کی ایک انسانی سنگم میں ملے۔ دونوں مذاہب الگ الگ تھے، دونوں کے تہذیب و تمدن الگ الگ تھے، کلچر الگ الگ تھے، لیکن آپس میں مل کر ان کے الگ الگ کلچروں نے متحدہ ہندوستانی کلچر کی شکل اختیار کر لی۔ کلچر کے اس نئے دھارے نے صنعت و حرفت، کلا اور سائنس، ادب و شاعری، چترکاری، مصوری اور بت گری کے چمن کو سرسبز کر دیا۔ چترکاری کے علاوہ ہندوستان میں بابر کا داخلہ ویسا ہی تھا جیسا کہ ہن قبائل کا یا افغانوں کا۔ ہن قبائل نے آریائی اقتدار، کشتری راج کے کھنڈروں پر اپنے اقتدار کی بنیاد رکھی اور ہندوستانی بن کر ہندوستان کے چند محدود علاقوں پر حکومت کی۔ سامعین، انہوں نے مذہبی یا سیاسی حوالے سے ہندو یا ہندوستانی قومیت کا کوئی تصور نہیں دیا۔ ان کے بعد مغل آئے، انہوں نے بھی افغان اقتدار کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ مغلوں نے بھی مذہبی یا سیاسی حوالے سے مسلم قومیت یا ہندوستانی قومیت کا کوئی تصور نہیں دیا۔ یہ اور بات ہے کہ مغل بادشاہ آہستہ آہستہ کر کے سارے ہندوستان کو ایک مرکز کے تحت لے آئے۔ سارے ہندوستان کا ایک مرکزی نظم و نسق کے تحت آ جانا ہندوستانیوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس ملک میں جو کئی مذاہب، کئی زبانوں، کئی کلچر اور مختلف تہذیبوں اور تمدنی روایات کا جو گہوارہ تھا، پہلی بار ایک متحدہ ہندوستانی قومیت کے ابھرنے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے۔ سارے ہندوستان کو ایک مرکز کے تحت لانے کے لیے اورنگزیب نے دکن کی دو مسلم علاقائی حکومتوں کو ختم کیا اور مرہٹوں کی ابھرتی ہوئی طاقت کو کمزور کر کے ان کے توسیعی عزائم کو محدود کر دیا۔ سلاطین دہلی کے دور میں ہندوستان نے جو ترقی کی تھی وہ اس ذہن کی مرہون منت تھی جو باہر سے نئے خیالات اور علم و عمل کے نئے طرز لے کر ہندوستان میں داخل ہوا تھا۔ یہاں کے عوام میں بیداری پیدا کر کے ملک کی ترقی میں ان کا مددگار بن گیا تھا۔ عہد وسطی کے ہندوستان کا یہ امتیاز رہا کہ مختلف مذاہب کا گہوارہ ہونے کے باوجود عوام کی اجتماعی زندگی مذہبی تعصب اور فرقہ وارانہ شورش اور رسا کشی سے پاک رہی۔ مغلوں کے آنے کے بعد صورتحال اور بہتر ہو گئی، کیونکہ مغلوں نے ہندوستان کو ایک مضبوط اور منصفانہ مرکزی نظم و نسق دیا اور قریب 3 صدیوں تک سیاسی استحکام برقرار رکھا۔ ناظرین، ڈاکٹر تارا چند صاحب لکھتے ہیں کہ یہ وسیع مملکت اپنی شان اور چمک دمک، اپنی دولت اور کلچر کے لیے ایسی شہرت رکھتی تھی جس کی مثال اس زمانے میں نہ تھی۔ اس حکومت کا طرز اور نظم و نسق ایسا تھا جو ایک وسیع رقبہ، پرامن اور قانون کا ضمانت دار تھا اور علم و فن کے نادر مواقع فراہم کرتا تھا۔ مغل تہذیب کی تاریخ میں اس کے کارنامے ایک درخشاں باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مغل حکومت کی ان خصوصیات کی بنا پر سلاطین دہلی کے زمانے میں ملک کی ترقی کی جو بنیاد پڑ چکی تھی، مغل دور میں اس کی رفتار غیر معمولی تیز ہو گئی اور مغل سلطنت کے قیام کے بعد 50 سال کے اندر ہندوستان دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک بن گیا۔ یہ کبھی ممکن نہ تھا اگر ہندوستان کے دو بڑے مذہبی طبقے یعنی ہندو اور مسلمان ملکی مذہب اور بیرونی مذہب کے جھگڑے میں پڑ جاتے اور اس بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوتے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور آخر میں ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے
کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔